نحمده ونستعينه ونستغفره وصلى الله تعالى على سيدنا وسندنا ومولانا نبينا وحبيبنا وحبيب الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم وبارك. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة كلاهما عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب وهذا حديث أبي بكر قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان، فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة، فقال: قد ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق الامین. یہ مسلم شریف کی حدیث نمبر 177 ہے. بعض جگہ اس کا نمبر 49 ہے، اور اسلام 360 پر اس کا نمبر 177 ہے. ابو بکر بن ابی شیبہ نے کہا کہ ہمیں وکیع نے سفیان سے حدیث سنائی، نیز محمد بن مثنی نے کہا ہمیں محمد بن جعفر نے، اور انہیں شعبہ نے حدیث سنائی. ان دونوں یعنی سفیان اور شعبہ نے قیس بن مسلم سے، اور انہوں نے طارق بن شہاب سے روایت کی. الفاظ ابو بکر بن ابی شیبہ کے ہیں. طارق بن شہاب نے کہا کہ پہلا شخص جس نے عید کے دن نماز سے پہلے خطبے کا آغاز کیا مروان تھا. ایک آدمی اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہا نماز خطبے سے پہلے ہے. مروان نے جواب دیا جو طریقہ یہاں پہلے تھا وہ ترک کر دیا گیا ہے. اس پر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس انسان نے سچ بات کہی تھی اور اس نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے تم میں سے جو شخص منکر یعنی برائی یا ناقابل قبول کام کو دیکھے اس پر لازم ہے کہ اسے اپنے ہاتھ یعنی قوت سے بدل دے، اور اگر اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو زبان سے منع کرے، اور پھر اگر اتنا بھی کرنے کی طاقت نہ رکھے تو اپنے دل، اور یہاں دل سے مراد یہ نہیں کہ صرف دل سے اسے برا جانے، اس کو برا سمجھے اور اس کے بدلنے کی مثبت تدبیر کرے اور منصوبہ بندی کرے کہ اس برائی کو وہ کیسے روک سکتا ہے. صرف برا جاننا تو وہ بات تو بری ہے، اس کو تو سمجھے گا ہر شخص برا ہے، لیکن یہ کوشش کرنا کہ کس طریقے سے اس برائی کو ہم روک سکتے ہیں، اور یہ ایمان کا کم سے کم حصہ ہے، یعنی اس کے بعد کچھ ایمان نہیں رکھتا. تو میں یہاں پر جو حدیث مبارک ہے اس کا عربی متن سے لفظی ترجمے کی کوشش کرتا ہوں. وَهَذَا حدیث و ابی بکر، اس حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ ابی بکر سے ہیں،
یہ یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات نہیں ہو رہی، یہ بات کے ایک تبع تابعی ہیں۔ قال، انہوں نے کہا، اول من بدا بالخطبۃ یوم العید قبل الصلاۃ مروان۔ مروان وہ پہلا شخص تھا جس نے عید کے دن خطبہ نماز سے پہلے دیا۔ فقام الیہ رجل، تو ایک شخص اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ فقال، اور اس نے کہا، الصلاۃ قبل الخطبہ، نماز جو ہے وہ خطبے سے پہلے ہوتی ہے۔ فقال، مروان نے کہا، قد ترک ما ہنالک، جو پہلے تھا اس کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ فقال ابو سعید رضی اللہ عنہ، تو ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اما، ہاں، ھذا فقط قضا، جو کچھ بات کر دی گئی ہے، ما علیہ، اس کے بارے میں وہ ٹھیک بات تھی۔ اس سے پہلے جس نے جو بات کہی ہے وہ ٹھیک بات تھی۔ سمعت، میں نے سنا ہے، سمعت، میں نے سنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، یقول، یہ وہ کہتے تھے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے، من رآ، جس نے دیکھا، منکم، تم میں سے، منکرا، برائی کو، وہ عمل جو قابل قبول نہیں، شریعت میں اس کی ممانت ہے، فَلْيُغَيِّرْهُ، اسے چاہیے کہ اسے تبدیل کرے، بِیَدِہِ، اپنے ہاتھ سے، یعنی کہ طاقت کے ذریعے سے اس کو روکے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، پھر اگر اس میں یہ طاقت نہیں کہ وہ ہاتھ سے اس کو روکے، فَبِلِسَانِهِ، تو زبان سے اس کو روکنے کی کوشش کرے، یعنی تلقین کرے، لوگوں کو بتائے، اور یہ بات لوگوں کے سامنے لے آئے کہ جو بات یہ کر رہا ہے وہ غلط بات ہے، اس کو سامنے لائے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، پھر اگر وہ اتنی طاقت بھی نہیں رکھتا، فَبِقَلْبِهِ، تو اپنے دل سے۔ دل سے کیا مطلب؟ برا جانے، تو برا تو اس کو سب جان رہے ہیں کہ شریعت کے مطابق نہیں، معروف کے مطابق نہیں، ایک بات۔ ہاں، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ دل میں برا جانے، وہ کوشش کرے اور منصوبہ بندی کرے کہ اس برائی کو روکے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین ایمان ہے، یہ کمزور ترین ایمان کی نشانی ہے، اس سے کم درجے کا پھر ایمان نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب کبھی بھی کسی برائی کو دیکھیں تو اسے اگر طاقت سے پہلے تو روکنے کی کوشش کریں، اور اگر ہم میں اتنی طاقت نہیں تو پھر ہم زبان سے یہ بات لوگوں کو بتا دیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے غلط ہے۔ نصیحت، تلقین اور منصوبہ بندی اور باقی لوگوں کو اکٹھا کر کے یہ کوشش کرنا کہ برائی بدل جائے، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو پھر کم از کم ہم الگ جب بیٹھ جائیں تو اس وقت منصوبہ بندی کرے کہ اس برائی کو ہم کیسے روکیں، اور اس کے لیے کوئی تدبیر تلاش کریں، اور اگر یہ بھی نہیں کر رہے تو یہ در حقیقت پھر ایمان کا جو کمزور ترین حصہ تھا وہ بھی نہیں رہا۔ آج آپ دیکھیے کہ ہم کیا کچھ دیکھ رہے ہیں اور خوشی خوشی اس کو قبول کر رہے ہیں۔ ہمارا میڈیا، ہماری حکومتوں کے قوانین، ہماری معاشیات، ہمارے اسکول، ہمارے بازار، یہ مسلمان معاشرے کے اندر کھلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے احکام کو توڑا جا رہا ہے، لیکن ہم لوگ اس لیے نہیں نکل رہے۔ تو کیا ہم اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ ہاتھ سے نہیں روک سکتے؟ کیا ہم زبان سے بھی اس چیز کو نہیں روک سکتے؟ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ یہ سب کچھ اگر نہیں کر سکتے تو کوئی منصوبہ بندی کریں، یا ایسے لوگوں کو تلاش کریں جو یہ منصوبہ بندی کرتے ہیں اور کوششیں کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو حکام ہیں وہ قائم رہیں،
اور ظلم اور ستم جو معاشرے کے اندر بڑھتا چلا جا رہا ہے اس کو کسی طریقے سے روکا جائے۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس حدیث مبارک پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔